بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ لائیو اور میں ہوں ندیم مولوی۔ سٹاک مارکیٹ کی صورتحال کاش ایسی ہو جائے ساری دنیا کی جیسے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ میں روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی کیونکہ کووڈ-19 کے کیسز میں کمی آ رہی ہے، معیشت کے اندر ہم بہتری دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی آج جو ایک خبر آئی ہے، جی ہاں، کہ فورن انویسٹرز نے اپنے پروفٹس جو ہیں وہ پاکستان سے نہیں لے کے گئے ہیں، اور جو ملک ہیں، جو انویسٹرز خاص طور پہ امریکہ کے انویسٹرز، یو کے انویسٹرز، ہانگ کانگ کے انویسٹرز، چائنا کے انویسٹرز، یہ تمام وہ ملکوں کے انویسٹرز ہیں جو اس بار اپنی پروفٹ کے پاکستان سے نہیں لے کے گئے، اور اگر ہم فگرز کی بات کریں تو تقریباً 33% لوگ ایسے ہیں انویسٹر جنہوں نے اپنا پروفٹ پاکستان میں ہی لگا کہ ری انویسٹ کیا۔ جی ہاں، ایک تو ہوتا ہے جی پروفٹ نکالنا اور ایک ہوتا ہے دوبارہ ری انویسٹ کرنا۔ اب آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک جب خبریں آئیں گی، ایف ڈی آئی کے نمبرز اگر ہم دیکھ رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس وہ بھی بڑھ رہی ہے، پر صرف ایک بات جو عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی عوام مہنگائی کا مقابلہ کس طرح سے کرے، کیونکہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں، جیسے کہ آج ایک خبر آ رہی ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بہت حد ممکن امکانات نظر آ رہے ہیں، پر کیا یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری معیشت کے اوپر اثرات اس کے آئیں گے؟ جی بالکل، پیٹرول کی صورت میں اور انٹرسٹ ریٹس کی صورت میں، بجلی کی قیمتوں کی صورت میں، گیس کی قیمتوں کی صورت میں، ان تمام کے اثرات معیشت پہ ضرور آتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جی آپ دیکھیں جو مارکیٹ جو 27,000 سے اوپر گئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایگریکلچر گروتھ آیا، اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بڑھتے گئے، شرعی سود میں کمی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ہم بات کریں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی۔ جی ہاں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے لیے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز جو ہیں وہ بہت اچھے آئے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج آپ نے مارکیٹ کو 39,200 پہ دیکھا، اور آج بھی جہاں آخری دن تھا آج کام کرنے کا، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے لوگ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اور مارکیٹ عام طور پہ مائنس میں دکھائی دیتی ہے، پر اس دفعہ کچھ الٹا ہی ہوا۔ اس دفعہ مارکیٹ نے تقریباً 400 پوائنٹ سے اوپر کی تیزی دکھائی ہے، تو یہ 400 پوائنٹ کی تیزی کی وجہ کیا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو شیئرز میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے اس شیئرز کی اس وقت قیمت کیا ہے اور پوزیشن کیا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ شیئرز کی قیمتیں اگر اوپر گئی تو کس لیے گئی، اور ندیم صاحب نے آپ کو کس ریٹ پہ بتایا تھا اور آج اس میں کتنا فائدہ ہوا۔ تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں، کیونکہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں یہاں سوشل میڈیا میں یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں بھاگ نہیں سکتا اگر میں چاہوں بھی تو آپ اگر پرانے میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو جو آج میں بات کر رہا ہوں میرے خیال سے اس کی تصدیق آپ خود کر سکتے ہیں۔ بینک آف پنجاب میں نے آپ سے 9 روپے میں کہا تھا لینے کو، اور آج قیمت اس کی 9 روپے 75 پیسے تک گئی۔ حبیب میٹرو بینک HMB میں نے آپ سے کہا تھا اس دن قیمت تھی 30 روپے، آج جو ہے وہ 35 روپے تک چلے گئی۔ پھر میں نے آپ کو ای فرٹیلائزر کا کہا تھا جو کہ 63 روپیز کا تھا، جس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میں 9 شیئرز آپ کو دے رہا ہوں، بہت سے میں نے یہ تمام شیئرز کے نام جو آج میں لے رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ان شیئرز میں آپ انویسٹ کریں گے اسٹریٹجی کے ساتھ، اور انہی شیئرز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ شروعات جب میں نے 9 شیئرز کی تھی، میں نے کہا تھا چلیں آپ پورٹ فولیو بنائیں، تو پورٹ فولیو میں نے آپ لوگوں کو یہ 9 شیئرز رکھوائے تھے۔ اب ہم اس کے اوپر تفصیلی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ای فرٹیلائزر کی اگر ہم بات کر رہے تھے 63 روپیز تھا جس دن میں نے آپ سے کہا تھا، اور آج ہے جی 66 روپیز 48 پیسہ۔ کیپکو میں نے آپ سے کہا تھا جی 22 روپے 60 پیسے پہ، اور آج ہے جی 24 روپے 50 پیسے۔
ATRL جس نے سب سے بہترین جمپ دیا 112 روپے کا میں نے کہا تھا جس دن آپ کو خریدنے کو، آج وہ 134 روپے کا۔ کوئی نور سپننگ مل 1 روپے 90 پیسے کا تھا، آج ہو گیا 2 روپے 25 پیسے۔ OGDC جی ہاں 114 روپے 70 پیسے کا میں نے کہا تھا اور آج یہ کم ہو گیا تھا، 114 روپے 50 پیسے پہ چلا گیا۔ پھر RPL میں نے 24 روپے، روشن پیکیجز 24 روپے 80 پیسے پہ کہا تھا اور آج 25 روپے 70 پیسے پہ گیا۔ فاطمہ فرٹیلائزر 28 روپے 50 پیسے پہ میں نے کہا تھا اور آج 28 روپے 60 پیسے پہ ہی رہا۔ تو یہ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ 9 شیئرز میں نے آپ کو بتائے تھے، تو اب اس کے اندر تمام 9 شیئرز تو ہے نا پورے پازیٹیو نہیں گئے، کچھ جو ہے وہ انہوں نے اپنے قیمتیں برقرار رکھی، پر زیادہ تر شیئرز میں نیگیٹو نہیں گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شیئر نیگیٹو نہیں گیا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ریکمنڈیشنز جو تھے میں نے کس طرح سے دیے تھے؟ کیا کوئی ٹیکنیکلز نکالے تھے میں نے؟ کیا اس کے فنڈامنٹلز پڑھے تھے؟ کیا میں نے مارکیٹ کی جو مومنٹم ہے یا مارکیٹ کے پلس کو باقاعدہ فیل کیا تھا؟ کیا وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ شیئرز لیا تھا؟ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بینک آف پنجاب، دیکھیں جی میں نے اس کا جو ہے نا سب سے پہلی بات ہے 52 ویکس کے ایوریج میں نے لیے تھے کہ کہاں سے یہ بینک آف پنجاب جو ہے کس ریٹ پہ اوپر گیا تھا 52 ویکس میں اور کتنا نیچے بھی گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا تھا کہ والیوم کتنی آ رہی ہے بینک آف پنجاب میں، کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بینک آف پنجاب کے ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ شیئرز کی فنڈامنٹلز بہت اچھے رہے، کیونکہ اس شیئرز میں تو اتنے فنڈامنٹل سٹرونگ نہیں رہے۔ آگے کچھ شیئرز ہیں جن کے فنڈامنٹلز بہت اچھے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ مومنٹم کی طرف آئے۔ تو بینک آف پنجاب کا میں نے والیوم کی بات کی، 52 ویکس ایوریج کی بات کی، سینٹیمنٹس کی بات کی، اور کیا اس کے اندر کوئی ایسی خبر اس دوران جب میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کوئی نیگیٹو خبر آئی تھی یا آنے والی تھی، ان سب کو میں نے جج کیا تھا۔ پھر سب سے اہم بات جو میں نے یہ سیکٹر کو پسند کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بینک آف پنجاب کا مطلب ہے میں بینکنگ سیکٹر کو پسند کر رہا ہوں، تو اس سیکٹر کے اندر میں نے جو دیکھا تھا وہ یہ دیکھے کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کہاں کہاں جو ہے بینکنگ کے لیے فائدہ مند ہے، کہاں کہاں کنزیومرز کے لیے فائدہ مند ہے، اور بینک کس طرح سے کما سکتا ہے۔ تو یہ سیکٹرز کے اندر آپ نے یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے نا آپ نے ہمیشہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بینک آف پنجاب کا جو فارمولا ہے وہ آپ دوسرے بینکوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، نیشنل بینک پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا بات یہ کرتے ہیں کہ جی بینکنگ کے اندر صرف بینک آف پنجاب کیوں، حبیب میٹرو بینک کیوں؟ ویسے تو MCB بہت اچھا بینک ہے، پر دیکھیں MCB میں آپ کے کتنے پیسے رک جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کم پیسوں میں زیادہ پروفٹ، جی ہاں یہ ہوتی ہے آپ کے سوچ کے اوپر، آپ کے پیسے جتنے جیب میں ہیں اس کے مطابق آپ نے انویسٹ کرنے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں وہ ہر قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے انویسٹرز بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے دوست جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ بھی میرے کچھ تجربے سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وجہ یہ میں نے جو پروگرام کیا ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ دنیا بھر کے لیے کیا ہے، پر کیونکہ ہم پاکستان کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا فوکس پاکستانی مارکیٹ پر ہے۔ پر اگر آپ فارمولا اور اسٹریٹجیز اور پلاننگ کی بات کریں گے تو انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہے تقریباً 19-20% آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ خبروں پہ نظر رکھیں، مانیٹری پالیسی پہ نظر رکھیں، یہ ساری پالیسیز جو ہوتی ہے یہ امپیکٹ دیتی ہے۔ پھر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں جب پاکستان کی انٹرسٹ ریٹس کی بات کرتا ہوں، اب ٹی بلز کا یہاں پہ آج جو ہے آکشنز ہوا ہے، ٹی بلز کے اندر دیکھا گیا تقریباً 30 بیسس پوائنٹس ذرا اضافہ نظر آ رہا تھا۔ اس دفعہ ٹی بلز کے اندر 7%، 7.10، 7.30،
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم آگے کی فیوچر کو بھی پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے کے آنے والے دنوں میں جب سپٹمبر میں انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے یا گھٹیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن، جی ہاں، مہنگائی کی شرح کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بینکنگ سیکٹر میں نے آپ کو بتا دیا، اور بینک آف پنجاب اور حبیب میٹروپولیٹن بینک میں نے آپ لوگوں کو پوزیشن بتا دی. اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا آپ نے اس سیکٹر کے اندر پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے یا نہیں. پروفٹ ٹیکنگ میرے فارمولے کے حساب سے ہمیشہ کریں گے، بٹ ناٹ 100%. آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے، یعنی کہ آپ اپنے انویسٹمنٹس کو کبھی وڈرا نہ کریں. آج آپ دیکھیں جو فارینرز ہیں، اور میں نے خاص طور پہ تحقیقات کر کے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ بتایا کہ یہ کوئی سعودی انویسٹرز نہیں تھے، نہ ہی کوئی عرب ملک کے تھے، یہ وہ ملکوں کے ہیں جہاں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ خطرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنا انویسٹمنٹ نکال دیتے ہیں. تو کون سے ملک تھے؟ آج جیسے کہ پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا امریکن انویسٹرز تھے، جی ہاں، برٹش انویسٹرز یو کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز اینڈ ہانگ کانگ. یہ 4 انویسٹرز تھے جنہوں نے زیادہ تر پاکستان میں اپنے ری انویسٹ کیا اور اپنی انویسٹمنٹ لے کے واپس نہیں گئے. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے جی دوسرا سیکٹر جو میں نے اپنے پورٹ فولیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کون سا رکھنا ہے، وہ تھا فرٹیلائزر. جب میں نے سلیکٹ کیا تھا فرٹیلائزر سیکٹر، آپ کو یاد ہوگا اس وقت فرٹیلائزر سیکٹر چلا بھی نہیں تھا، اور میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سیکٹر کافی عرصے سے نہیں چلا ہے، پر حکومت پاکستان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو بوسٹ کرنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب تک فرٹیلائزر سیکٹر میں بہتری نہیں آئے گی تو ایگریکلچر سیکٹر کا اس کے اوپر امپیکٹ رہے گا. تو یہاں اس وقت میں نے پوزیشن لی تھی، اور ای فرٹیلائزر کو کیوں پسند کیا تھا؟ اینگرو فرٹیلائزر یا ای فرٹیلائزر آپ کہہ دیں، وہ اس وجہ سے اچھا ہے کیونکہ اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ تمام شیئروں کے آپ ذہن میں رکھیے گا 52 ویکس ایوریج دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے یہ جو پرائز ہسٹورک پرائز ہے وہ کیسے رہی اس شیئرز کے مطابق، یعنی جیسے یہ چل رہا تھا آج اور کل اور کئی ہفتوں میں، مہینوں میں اس کی کیا پرفارمنس رہی تھی. تو ہسٹورک ویلیو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پرائز کی کیا آ رہی ہے. اچھا، فرٹیلائزر سیکٹر میں ای فرٹیلائزر کو اس لیے پسند کیا گیا، اگین اس کی بیلنس شیٹ بھی دیکھی گئی. بیلنس شیٹس کے اندر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے کوئی ہرڈلز نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی لائبلٹیز نظر نہیں آ رہی تھی اتنی زیادہ کہ میں یہ کہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے خطرناک ہو. پھر اس کے بعد یہ جو گیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے فرٹیلائزر سیکٹر، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ای فرٹیلائزر کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے. عام طور پہ ہسٹورکلی دیکھا گیا، کیونکہ کچھ ہمارے فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جس کے پاس جو ہے گیس کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پروڈکشن نہیں ہوتی، یا اگر ہو بھی رہی ہوتی ہے گیس کی فراہمی کم ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے پروڈکشن کم آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو فرٹیلائزر سیکٹر کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ صرف یہ شیئرز آپ کو بالکل بتا دیں گے کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. دیکھیں، بات یہی ہوتی ہے کہ ہم کیسے بات کریں کہ کسی شیئر کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں ٹی آر جی کی. اچانک سے خبر آئی تھی کہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ شیئر اتنا اوپر کیسے چلا گیا. یہ اتھارٹیز کی تحقیقات ہو رہی تھی. تو پھر اس کے بعد ہم یہی بات کر رہے تھے کہ فرٹیلائزر سیکٹر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اس کے بینکنگ سیکٹر کا بتایا. اب بہت سی چیزیں ہم جب باتیں کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں رکھیے گا، میری باتوں کو غور سے سنا کریں، کیونکہ یہ پروگرام میں جو شیئرز آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ کو ایگزامپلز نہیں دے رہا ہوں، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو میں نے لائیو پروگرام میں آ کے شیئرز کے نام بتائیں، ان کی قیمتیں بتائیں،
اور ان شیئرز کو اوپر جاتے ہوئے بھی آپ کو دکھایا، اور ان شیئرز کو ایک مومنٹم پہ ان کی پرائز رکی ہوئی ہے، جیسے کہ OGDC اوپر نہیں گیا، کیونکہ اگر میں سارے کے سارے شیئرز آپ کو دکھاتا کہ جی سارے کی مومنٹم کیا ہوتی ہے، کس طرح سے اس کی پبلک سینٹیمنٹس میں آتی ہے، اور کس طرح سے اس کے فنڈامنٹلز افیکٹ کرتے ہیں، تو ای فرٹیلائزر اور فرٹیلائزر سیکٹر کے بارے میں امید ہے آپ لوگوں کو کافی حد تک اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر میں نے پسند کیا تھا کیپکو کو۔ دیکھیں کیپکو شیئر جو ہے یہ میں نے پھر اگین اس لیے لیا تھا کہ 22 روپے 60 پیسے کا اس وقت پوزیشن تھا، تو یہ کیپکو جو ہے یہ بہت اچھی کمپنی ہے، کیونکہ اس کے ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں نے دیکھا کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جو ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں، یہ وہ کمپنی ہے جو بونسز بھی دیتے ہیں، اور یہ وہ کمپنی ہے جو اچھے سے اچھے فنڈ مینیجرز جو ہے اپنے فنڈ مینجمنٹ جب کرتے ہیں تو اپنے پورٹ فولیو میں رکھتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی اسے اچھا ہیوی ویٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دو شیئرز ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے تمام اچھے بڑے ہاؤسز میں، کیپکو اور ایک اور جو آج میں ریکمنڈ کروں گا ہپکو، یہ دونوں شیئرز ہیں، کیونکہ آج بھی جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج بھی میں کچھ شیئرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ اس کی پرائز آگے کہاں جائے گی آج آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم چلتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا میرا ہم سب نے مل کے ایک پورٹ فولیو بنانا ہے۔ اس کے اندر ہم ہو سکتا ہے کہ سال کے آخر میں ہم سب، یعنی کہ آپ، میں، ہم سب کتنا پروفٹ کرتے ہیں ہماری اپنی نالج کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں، آپ اپنی نالج کی وجہ سے میری مدد سے سال کے آخر میں کتنا پروفٹ کریں گے یہ آپ مجھے 1 سال بعد بتائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ اس دوران جب آپ کی پروفٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ لوگ وہی چیزیں دوسروں کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے پروفٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام میری امید یہی ہے کہ آپ 1 سال میں بہت سی چیزیں سیکھیں گے پروگرام دیکھ کے۔ اچھا ایک بات جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں نا کہ ہم کس طرح آپ سے ملاقات کریں، ہمیں آ کے آپ سے کام سیکھنا ہے۔ آپ کی میری ملاقات تو روز ہوتی ہے، اسی چینل پہ اسی جگہ پہ میں بیٹھ کے آپ کو سکھا رہا ہوتا ہوں، تو پھر پرسنل ملنے کے میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی ایمانداری اور محبت سے میں آج آپ کو اس شو میں سکھا رہا ہوں، آپ یقین کریں شاید اگر آپ پرسنلی مجھ سے ملاقات کریں گے تو میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا، اور جو مجھے بہت برا لگے گا، کیونکہ میرے پاس ٹائم کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم کی شارٹیجز کی وجہ سے بہت سی چیزیں میں نہیں کر پاتا۔ اچھا پھر ہم ابھی آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف، ہم کیپکو سے ہم بات کریں گے ATRL۔ اچھا ATRL کا انتخاب میں نے کیوں کیا تھا؟ ATRL کی اب آپ بات کریں گے، بیلنس شیٹ میں تو اتنا آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہوگا، بونسز، ڈیویڈنڈ، وہ اتنے، تو ATRL کیوں؟ ATRL اس لیے کہ دیکھیں ATRL بڑا ایکٹیولی موو کرتا ہے سینٹیمنٹس کے ساتھ، اور آپ اس کے ہسٹورک بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے، اس کے اندر کیپٹل ویلیو جو ہے نا اس کی بڑی جلدی سے امپروو ہوتی ہے اور ڈکلائن کی طرف بھی جاتی ہے۔ پر یہاں پہ ریفائنریز کے اندر جو ہے نا میرے پاس انفارمیشن، کیونکہ میں کلیکٹ کرتا ہوں، خبریں پڑھتا ہوں، ساری چیزیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جو کہ حکومت بھی اس بات کا سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ ریفائنریز جو ہے وہ اپنی امپورٹ خود کیا کریں کروڈ آئل کی۔ اس سے کیا ہوگا، جب ریفائنریز کو PSO کو مارجن نہیں دینا پڑے گا تو ان کی جو کاسٹنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، اور وہ پیٹرول سستا بیچ سکتے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے امریکہ اور یورپ کی طرح مختلف پمپس پہ آپ کو مختلف قیمت ملے۔ تو یہ ساری ریگولیٹری باڈیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر ایک میکینزم بن رہا ہے۔ تو یہ جب یہ میکینزم بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ریفائنری جو ہے روز بروز ترقی کر رہی ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر، کیونکہ میں جب ترقی کرتا ہوں تو میں اس کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک کمپنی جب ترقی کرتی ہے بیلنس شیٹ پہ، اور ایک جب سٹاک مارکیٹ پہ کرتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا کیپٹل گین آپ کے انویسٹرز کا آ رہا ہے۔ تو ATRL میں خبریں اب آپ کو پتہ لگ گئی۔ پھر ریفائنری کے اندر میں نے آپ کو اپنے اتنے پروگرامز میں کہا تھا کہ جب تیل مہنگا ملے گا تو وہ مطلب ان کا کاسٹ آف پروڈکشن مہنگا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
زیادہ تر ریفائنری جو ہے بینکوں سے لون لیتے ہیں، ان کے شرعی سود جب ان کو کم دینا ہوگا تب بھی ان کا پروفٹ آف مارجن جو ہے بڑھ جائے گا۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جب اچھی ہوگی، لوگ زیادہ تر باہر نکلیں گے، آمد و رفت زیادہ ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا، تو ان ریفائنریز کے جو ہے نا آمدنی بڑھ جائے گی۔ پھر یہ ریفائنریز جو ہیں آپ کا پیٹرول ہی نہیں بناتی بلکہ بہت سی چیزیں بناتی ہے، نیفتا بناتی ہے، بچومن بناتی ہے، میں عام الفاظ میں بول دوں دامڑ جو ہوتا ہے، جو سڑکیں بنتی ہیں یہ بھی بنتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پروڈکٹس ہوتی ہے جو ریفائنریز، مختلف ریفائنریز بناتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے ریفائنریز میں تیزی آتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جی کوہ نور سپننگ مل۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ندیم صاحب یہ کوہ نور سپننگ مل کا کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں ریلے میں چلتی ہے اور خبروں پہ چلتی ہے۔ کوہ نور سپننگ مل میں نے اس لیے انتخاب کیا، میں کرنے کو ٹی آر جی بھی کر سکتا تھا، پر ٹی آر جی کے سینٹیمنٹس اتنے تیز جاتے ہیں کہ آج بھی آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ کہو گے نہیں سر آج بھی اوپر بڑھ رہا ہے تحقیقات کی خبر کے بعد بھی۔ اس کی وجہ کیا؟ بڑی آسان سی بات ہے، ٹی آر جی نے بہت سال پہلے بھی ایک خبر ڈالی تھی اور کلیئرفیکیشن دیا تھا کہ جی ہم برطانیہ کی اسٹاک ایکسچینج میں، ہم یورپ کے اندر ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ کیا وہ گئے یورپ میں؟ ہو سکتا ہے وہ گئے ہوں پر اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ آج ان کا کہنا ہے کہ جی وہ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں اپنے آپ کو انلسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہوگی؟ اللہ کرے ہو جائے۔ پاکستانی جتنے کمپنیز پر وہاں پہ انلسٹ ہونے کا مطلب بہت یعنی آسان نہیں ہوتا جتنا کہ آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں۔ تو بہرحال یہ جسٹیفیکیشن کوئی بھی کمپنی دے سکتا ہے کہ جی یہ خبر ہے، ہو سکتا ہے جیسے WTL کی خبر تھی کہ ARY لے رہا ہے، پھر ARY کا وقت جو ہے وہ پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ وڈرا کر دیا گیا۔ اب اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اینیول جنرل اپنی جو میٹنگز ہوں گی اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اپنے کوئی میکانزم، کوئی کارکردگی کریں کہ ARY کے ساتھ دوبارہ میل جول ہو سکے، یعنی کہ ARY والے آپ کے WTL کے شیئرز لے سکیں۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر WTL اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ کوہ نور سپننگ مل میں نے اگین آپ کو بتا دیا تھا، یہ ایک سینٹیمنٹس کے شیئر تھے۔ آپ کو میں نے بتایا فنڈامنٹل کے شیئر، ٹھیک ہے جی۔ اب ای فرٹیلائزر میں نے آپ کو بتایا تھا، حبیب میٹرو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ آئے ہیں کوہ نور سپننگ مل۔ تو یہ سینٹیمنٹس تھا، سینٹیمنٹس میں نے آپ سے کہا تھا 8 آنے پروفٹ ملے تو نکل جائیے گا، 20 پیسے ملے تو نکل جائیے گا، 10 پیسے ملے تو میں نے آپ کو اپنی ایک پروگرام میں مثال بھی دیا تھا، میں تو ہو سکتا ہوں 10 پیسے یا 20 پیسے پہ نکل جاؤں۔ کیوں اس پہ والیوم پہ بھی کام کر سکتا ہوں۔ 1 لاکھ شیئر اگر میں نے لیے، 10 پیسے اگر مجھے منافع ملا تو مطلب میں نے 1 لاکھ پہ 10,000 روپے کما لیے۔ کتنے دنوں میں؟ صرف چند دنوں میں۔ شیئر انویسٹمنٹ میں نے کتنے کیا؟ 2 روپے کے حساب سے یا 1 روپے 90 یا 1 روپے 80 پیسے کے حساب سے بھی کیے تو 1,80,000 پہ مجھے اگر 10-15 دن میں 10,000 مل جاتا ہے، کیا برائی ہے؟ اچھا، پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا OGDC، اس کی بہت ویٹیج ہوتی ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور انویسٹرز میں، اور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے فنڈ مینیجرز اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور OGDC کا جو تعلق ہوتا ہے یہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ اور دوسرا ڈسکوریز۔ جیسی ڈسکوریز آتی ہیں، خاص طور پہ OGDC اگر کوئی ڈسکور کرتا ہے آئل یا گیس، اس صورت میں یہ کمپنی ایکسپینشن پہ چلے جا رہی ہے، یعنی اس کی اپنی ورتھ جو ہے نا وہ مزید بڑھتے چلے جائے گی۔ اچھا، لوکل اس وقت مارکیٹ میں یہ کیوں نہیں بڑھا؟ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ کچھ دنوں میں یہ سارے شیئرز بڑھ گئے، OGDC کیوں نہیں بڑھا؟ OGDC اگر آپ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کو بھی دیکھیں، آپ میں کچھ چینجز نظر آئی جی، $41 $42 $40، یعنی اس کے اندر جو ہے نا ویریشن جو ہے نا کہاں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ نے جب امپیکٹ نہیں کیا، کوئی مزید نئی ڈسکوریز نہیں آئی، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو ہے OGDC میں آپ کو اس کا ریاکشن نظر نہیں آئے گا۔
تو یہ شیئر نیچے کیوں نہیں گیا؟ یہ شیئر نیچے اس لیے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نیگیٹو خبر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اب جب نیگیٹو خبر نہیں آئے گی، دیکھیں خاموشی، یہ بھی میں نے خاموشی آپ کو سکھاتی ہے بہت سی چیزیں. میں جب آپ کے ساتھ خاموش ہو جاتا ہوں پروگرام میں، آپ ایک منٹ کے لیے سوچے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں. ندیم صاحب خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ پکچر آ رہا ہے، ندیم صاحب کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ یہ شیئر مارکیٹ میں بھی سیکھیے. اگر شیئر مارکیٹ میں آپ خاموشی دیکھ رہے ہیں کسی شیئر کے لیے، خاص طور پہ جیسے OGDC میں، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ نے سوچا ہے کہ کیا اس کے اندر والیوم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. نمبر 1، اگر والیوم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے اور اپنے مومنٹم کا انتظار کر رہا ہے. اگر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، خاموشی توڑتا کب ہے؟ جب کوئی خبر آتی ہے. سٹاک مارکیٹ میں OGDC کے اندر کوئی ایسی کوئی خاص خبر آئی، کوئی ڈسکوریز کے بارے میں؟ جی ایک پہلے ڈسکوری آئی تھی جس کا امپیکٹ OGDC لے چکا ہے، جو کہ میں نے کہا تھا OGDC اور PPL اس کا امپیکٹ لیں گے، اور PPL سے زیادہ اچھا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا OGDC کے اندر امپیکٹ آئے گا. تو امید کرتا ہوں OGDC کے بارے میں بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم نے کیا تھا روشن پیکیجز، یہ 24 روپے 80 پیسے سے گیا 25 روپے 70 تک. اب آپ دیکھیں کہ اس سیکٹر کے اندر بھی اس وقت آگے فیوچر گروتھ نظر آ رہا ہے. جب گروتھ نظر آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس انڈیویجول کمپنی کے اندر بھی اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. اچھا، یہ جو آپ اکثر میرے سے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ جی گروتھ نظر آتا ہے، تو یہ گروتھ کہاں سے نظر آ رہا ہے ندیم صاحب کو اور آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سیکٹر کے بارے میں پڑھ نہیں رہے، اس سے سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں پڑھ رہے. اگر کوئی بھی آپ ذہن میں رکھیے گا سیکٹر کی ہم بات کریں، جیسے ابھی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا شو سے پہلے کہ جی آرگینک میٹ کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے سینٹیمنٹس ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو صرف ایکسپورٹ والی کمپنی ہے. اگر آپ اس کی اچھی ویلیویشن دیکھ رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا سر میں تو اس کو 20 روپے سے بھی اوپر دیکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا تو پھر الشعیر کارپوریشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ اس الشعیر کے ایکسپورٹس بھی ہیں، الشعیر کی لوکل آؤٹلیٹس بھی ہے، تو پھر الشعیر کیوں نہیں چل رہا؟ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ سیکٹر وائز اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہ دونوں سیکٹر ابھی تک موو نہیں کیا ہے. تو یہ جو نئی کمپنی آنے والی ہے، یہ سینٹیمنٹس کے ساتھ آپ اپنے پیسے انویسٹ کر لیں گے، پر آگے آنے والے دنوں میں یہ پرفارم کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کے بہت اف اینڈ بٹس ہے. کیونکہ دنیا بھر میں ذہن میں رکھیے گا، جب ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بہت سے لاز اور ریسٹرکشنز ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں آرگینک کی، تو صرف آرگینک الفاظ ہمارے اور آپ کے لیے ایک معمولی الفاظ ہے، پر باہر ممالک میں وہ ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں کہ آرگینک کا مطلب ہے کسی بھی قسم کے کیمیکلز استعمال کہیں پہ بھی نہیں ہوئے ہیں. اس جانور کے پیدا ہونے کے بعد سے ابھی تک جو جانور بڑا ہوا ہے وہ کیا کھا کے بڑا ہو رہا ہے، اس کی صحت کیسے بن رہی ہے، اس کے صحت کے لیے کون سے ٹیکے استعمال کیے نہیں کیے. یعنی کہ آرگینک وے میں جب ہم بات کر رہے ہوتے کہیں پہ بھی، تو ذہن میں رکھیے گا آسان نہیں ہے. انٹرنیشنلی اس کی سرٹیفیکیشن حاصل کرنا اور نام رکھنا آرگینک الگ ہوتا ہے، اور آرگینک پروڈکٹ دینا الگ ہوتا ہے. سینٹیمنٹس اس شیئرز کے بہت اچھے لوگوں کے پاس ہے، پر میں اگین کہوں گا محتاط رہیے. پھر ہم نے ایک شیئر سیلیکٹ کیا تھا جی فاطمہ فرٹیلائزر. اب فرٹیلائزر سیکٹر آپ دیکھیں، میں نے فرٹیلائزر بھی لیا ہے، فاطمہ کو بھی لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا الگ ہے اور فرٹیلائزر کا الگ ہے. فاطمہ فرٹیلائزر بہت ہی آرام سے سلولی اس کی مومنٹم آپ کو نظر آتی ہے، کوئی تیزی نہیں ہوتے، پر
یہ اپنی عروج پہ جانے کے لیے بہت وقت لگاتا ہے. تو یہ فاطمہ فرٹیلائزر آپ کو پیشنس یعنی کہ آپ کو تھکا دیتا ہے کہ میں بیچ دوں نہیں بیچوں, بہت دنوں سے پڑا ہوا ہے. اور ای فرٹیلائزر اس کے مقابلے میں تیزی سے اوپر جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو میں سکھا رہا تھا کہ کون سے شیئر میں, ہر شیئر کو ایک جیسا نہ لیں. فرٹیلائزر تو فاطمہ بھی ہے, ای فرٹیلائزر بھی ہے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, عام طور پہ فاطمہ کو ای فرٹیلائزر سے کمپیئر کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے, کیونکہ وہ الگ بیٹا پہ ٹریڈ کر رہی ہے. بیٹا کے اوپر ہم باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے, کیونکہ اسے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کس طرح سے اس کا میکینزم ہے, کیا فارمولا ہوتا ہے اور بیٹا کسے کہتے ہیں. عام طور پہ میں نے ایک جو سمپل الفاظوں میں جسے کہتے ہیں وہ تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. بیٹا جو ہے وہ ایک سپیڈ, جیسے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ کس سپیڈ پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے. تو یہ بیٹا بھی اسی طرح آپ کو بتائے گا کہ انڈیکس کا جو امپیکٹ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی آج 39,000 انڈیکس پہ پہنچ گیا, تو یہ جب 32,000 سے 39 پہ پہنچا یا 27 سے 39 پہ پہنچا, تو اس کی سپیڈ کیا تھی انڈیکس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرٹیکولر شیئر کی سپیڈ کیا چل رہی تھی اوپر جانے میں. تو یہ آپ کو بیٹا بتاتا ہے. تو اب ہم نے بات کیا فاطمہ فرٹیلائزر کی بھی. اب میرے دوست انتظار کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ندیم صاحب کوئی شیئرز کے بارے میں بتائیے. جی ہاں, تو آگے آنے والے دنوں میں فوجی فوڈ FFL, اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ابھی آپ کو ہنٹ دوں گا تاکہ باقی کے جو شیئرز بتا رہا ہوں اس کے بارے میں پڑھیں. فوجی فوڈ لمیٹڈ FFL ایک زمانے میں نورپور ہوتا تھا. نورپور کا مکھن اگر آپ لوگوں نے کھایا ہو تو یہ وہی کمپنی ہے. پھر اس کے بعد اس نے ٹیک اوور کیا اور نورپور سے پھر یہ ہو گیا فوجی فرٹیلائزر. اس کی بیلنس شیٹ کبھی بھی اچھی نظر نہیں آئی آپ لوگوں کو, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھی نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو پھر فوجی فوڈ کیوں لے یہ, اور ندیم صاحب کیوں ریکمینڈ کر رہے ہیں, یہ ہوم ورک دیتا ہوں آپ کو. آپ لوگوں نے اس کو باقاعدہ اسٹڈی کرنا ہے اور مجھے نیکسٹ چھٹیوں کے بعد بتانا ہے کہ ندیم صاحب نے FFL کیوں آپ کو ریکمینڈ کیا, جبکہ بیلنس شیٹ میں اس کا کوئی بھی اس وقت اچھی خبر نہیں نظر آ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.